السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ میرے شوق سجن اقرا گلناز قسط نمبر 1 چھوٹا سا ناول ہے، لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے۔ خیر اس کو کوشش کریں گے ہم لوگ جلدی سے جلدی ختم کر دیں، لیکن بڑا انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں اس وقت 6 افراد موجود تھے۔ ایک شخص کے علاوہ باقی سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان میں جو بڑا شخص تھا وہ نیم دراز تھا۔ اس شخص کی باتیں وہ بہت حیرت اور تجسس سے سن رہے تھے، اور ان کی آنکھوں میں ان کے لیے ہمدردی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ جو کچھ سن رہے تھے ان کی بات سے وہ کچھ زیادہ ہی حیران تھے۔ یہ بات ان کے لیے انوکھی اور بہت عجیب تھی کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا خیال ان سب کے ذہنوں میں چل رہا تھا جس کا وہ جلد اظہار کرنے والے تھے۔ وہ باروب اور بزرگ شخص کچھ پل کے لیے خاموش رہے، جیسے وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کہیں کھو گئے ہوں۔ پھر کیا ہوا دادا جان؟ سب کے لبوں پر یہی ایک سوال تھا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ سب لوگ اپنے اپنے بستروں میں جا کر لیٹ گئے، اور میں لکڑی کے گیٹ کے پاس رکھے ہوئے سامان کی حفاظت کے لیے رک گیا۔ ان دنوں چوری چکاری بہت عام ہو چکی تھی۔ اب ان کی حفاظت کے لیے وہاں تو کسی کو رکنا تھا، سو میں جہیز سے بھری ہوئی پیٹیاں اور باقی سب سامان کی حفاظت کے لیے سرد رات میں وہیں سو گیا تھا۔ دادا جان نے ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا تھا، جیسے اس سرد رات کی سردی اپنی سانسوں کے ذریعے باہر نکال دینا چاہتے ہوں۔ تو کیا پھر آپ اس سرد رات میں باہر ان پیٹیوں کی حفاظت کے لیے رک گئے تھے؟ برہان نے حیرت سے دادا جان سے استفسار کیا۔ ہاں، ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی شکایت تھی۔ دادا جان، یہ تو بہت ناانصافی ہوئی آپ کے ساتھ۔ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی، دادوں سے بات تو کرنا تو دور کی بات، ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، اور آپ کو پیٹیوں کی حفاظت کے لیے باہر سے ان میں بھیج دیا۔ حبیبہ جو ان کے لاڈلی اور چہیتی پوتی، جو اس وقت غم کا اشتہار بنی ہوئی تھی، اس نے جتاتے ہوئے اپنے پیارے دادا جان سے پوچھا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھے دونوں کزنس اور چھوٹی بہن اور بھائی کی بھی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہوئی آپ کے ساتھ۔ آپ نے بھی احتجاج کرنے کی بجائے سرنڈر کر دیا۔ ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی دادا جان، برہان نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا تھا، ساتھ میں دادا جان کے جذبات بھی جگا دیے۔ دادوں کو ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا کہ ان کے سر کا سائیں کچھ دیر پہلے انہیں اس گھر میں کتنے ارمانوں سے بیاہ کر لائے ہیں۔ وہ باہر چاہے سردی سے اکڑ گئے ہوں، اور وہ آرام دہ کمرے میں سو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچا؟ برہان سے چھوٹے ارمان نے ان کے ارمان جگا دیے تھے، جو شاید اس وقت ان کے دادا جان کو محسوس نہیں ہوئے ہوں گے، مگر اب ان کے پوتے پوتیاں بتا کر احساس دلا رہے تھے۔ میں نے کہا نا، ان دنوں چوری چکاری بہت عام تھی۔ اب اس کی حفاظت کے لیے کسی کو تو وہاں پر رکنا تھا نا، دادا جان نے کمزور سی آواز میں وضاحت دیتے کہا تھا۔ ان کی آواز بہت پست تھی۔ اگر کمرے میں اتنی خاموشی اور باہر سناٹا نہ ہوتا تو شاید کبھی وہ سن نہ پاتے۔ یہ تو بہت ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ، ارمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ارمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دادوں کو آپ کے جذبات اور احساسات کی قدر ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے ایسا کیا کیا تھا جو انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ برہان یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ ناروا سلوک دادا جان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہوا ہو۔ ہمارے بھولے بھالے دادا جان، جنہوں نے 20-22 سال ہماری دادوں کا انتظار کیا، انہوں نے کیسے میرے دادا جان کے ارمانوں کو ٹھیس پہنچا کر خود آرام سے کمرے میں سو گئیں؟ انہیں ایک مرتبہ بھی اپنے مجازی خدا کا خیال نہیں آیا۔ آپ کے اتنے سالوں کے وہ جذبات جو آپ نے کنوارے پن کے دور میں سنبھال کر رکھے تھے، اتنی آسانی سے انہوں نے اپنے جہیز کی خاطر ٹھکرا دیے؟ آپ نے بہت صبر اور استقامت سے وہ وقت گزارا ہے دادا جان، اس کا صلہ آپ کو اللہ ہی دے گا۔ آپ کسی اور سے توقع مت رکھیے۔ حبیبہ سے چھوٹی ہنا نے دادا جان کا حوصلہ بڑھاتے کہا تھا کہ کہیں ان کے باتوں سے ان کا بلڈ پریشر ہائی یا لو نہ ہو جائے۔ ایسا اس کا اندازہ تھا۔ ویسے اسے ہمت بڑھانے کے لیے ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو اس رات آپ کے ساتھ ہوا، اللہ نہ کرے دوبارہ کسی کے ساتھ ہو۔ ارمان نے ہنا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ناشتہ تو آپ لوگوں نے اکٹھے ہی کیا ہوگا، برہان جلدی پر تیل چھڑکتے کہا تھا۔ وہ سب کچھ جان لینا چاہتے تھے۔ نہیں تو دادا جان نے دوبارہ سے ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے کہا، وصال یار تو نصیب نہ ہوا، اور پھر اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرنے سے روکنے کے لیے بھی ضرور ظالم سماج درمیان میں آ گیا ہوگا، برہان نے افسوس سے کہا تھا۔ برہان، دادا جان نے باروب انداز میں کہا۔ وصال یار کا سن کر انہوں نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ دادا جان، اگر دادوں کو آپ کا خیال نہیں آیا تو کسی دوسرے سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہاں شاید، انہوں نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس دور میں شرم و حیا کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ آج کل کی طرح لڑکے لڑکیاں سرعام اور کھلا یوں آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔
لیکن آپ کی تو شادی ہوئی تھی نا، وہ بھی پورے پنڈ کے سامنے، پھر آپ کے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم کیوں کیا گیا؟ حبیبہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی پیاری دادی جان کے بازو کو دباتے ہوئے کہا تھا۔ برہان اور ارمان دونوں دادا کی بائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ٹانگیں دبا رہے تھے، دبانے کے ساتھ ان کے جذبات کو بھی بھڑکا رہے تھے، اور اس کام میں تو جیسے ماہر تھے۔ وہ منٹوں میں دوسرے بندے کو ایموشنل کر دینے میں ماہر تھے۔ یہ تو پھر ان کے بہت عزیز اور ان پر جان نچھاور کرنے والے ان کے اپنے دادا تھے، کیسے ان کی باتوں میں نہ آتے؟ دادا آپ آگے بھی کیا بتائیں، کیا ہوا؟ انیس نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ وہ دلی طور پر افسردہ تھا اور اپنے دادا کی درد میں برابر کا شریک تھا۔ وہ ان سب کی باتوں کو اتنی گہرائی سے نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ ان حالات کو اتنی آسانی سے جانچ پاتا۔ وہ اپنی عمر کے اس دور میں تھا اور اپنے بہن اور کزنس کی باتوں کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ پھر گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق سب کچھ چلنا تھا اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ میں تمہاری دادوں کا بھی کوئی اس میں قصور نہیں تھا، دادا جان نے دادوں کی فیور کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا قصور نہیں اور نہ دادوں کا، تو پھر یہ ان سب لوگوں کا قصور ہے جو آپ کی راہ میں حائل ہوئے ہیں، ارمان نے پاؤں دباتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا تھا۔ دادی دلہن بنی تو بہت خوبصورت لگ رہی ہوں گی، وہ تو بھی بہت خوبصورت ہیں، اور ابھی تو آپ کم نہیں لگ رہے ہوں گے، برہان نے شوخی سے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی اس بات پر وہ خاموش ہو گئے، جیسے اعتراف جرم کر رہے ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ وہ دادا کی خاموشی کو دیکھ کر جان سکتے تھے کہ یہاں بھی ظالم سماج آ گیا ہوگا۔ اس قدر ظلم آپ کی سادگی کے ساتھ، کم از کم ایک مرتبہ صبح کو دیکھنا تو چاہیے تھا۔ برہان کے یوں کہنے پر سب نے زور سے سر ہاں میں ہلایا اور اس کی بات کی تائید کی۔ چلو بچوں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح تم لوگوں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے، مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، پھر بات ہوگی۔ دادا جان ماضی میں کھوئے ہوئے انہوں نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ جی دادا جان، جیسا آپ کو مناسب لگے، آپ اس بارے میں زیادہ سوچیے گا نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، بیتے وقت کو اب واپس نہیں لا سکتے، لیکن دادوں کو چاہیے کہ اب آپ کا زیادہ خیال رکھیں۔ مجھے لگتا ہے دادوں بھی شاید اسی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں، اس لیے وہ کافی خفا رہتی ہیں، آپ انہیں منا لیں۔ ارمان نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ وہ سب بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑے ہو گئے تھے اور دروازے کے پاس جا کر رک گئے تھے۔ انہوں نے اچڑتی ہوئی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا، ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے تھے۔ انہیں کوئی بات کرنی ہے، ایک دوسرے کو پھر اشاروں میں کہنے لگے کہ تم بات کرو۔ آخر برہان دادا جان سے مخاطب ہوا۔ دادا جان، مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ اس کے یوں کہنے پر اس کی جانب دیکھا تھا اور ساتھ میں اپنے دوسرے پوتے پوتیوں کی طرف جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ نظریں تو ان سب کی جانب تھی اور شاید ذہن کہیں اور تھا۔ دادا جان، دراصل مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہے تو اس لیے۔ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی، سر کھچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے تھے۔ کمرے میں صرف برہان رہ گیا تھا۔ انہوں نے وجہ نہیں پوچھی تھی، اپنی جیب میں سے پیسے نکالے اور ان میں سے 3 نیلے نوٹ ان کی جانب بڑھا دیے، جس کو اس نے جلدی سے پکڑ لیا تھا۔ بہت شکریہ، لیکن دادا آپ اس کے بارے میں دادو یا کسی اور سے ذکر نہ کیجیے گا، آپ تو جانتے ہیں نا انسان کے کتنے اخراجات ہیں۔ جانتا ہوں میں، تم جاؤ اور جا کر اپنی پڑھائی پر دھیان دو، باقی کے خیالات ذہن سے نکال دو، اور ہاں جاتے ہوئے دروازہ اچھے سے بند کر دینا۔ جی اچھا، اسے فرما برداری سے کہا تھا اور آگے بڑھ کر ان کا کمبل سیٹ کیا اور اس کے بعد کمرے سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا وہ سب اس کے منتظر کھڑے تھے۔ کتنے لوٹ لے کر آئے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ اور 50-50 کرو، حبیبہ نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے نوٹ اپنی مٹھی میں دبائے ہوئے تھے۔ کہاں کی اور کیسے 50 میں لے کر آؤں تو میں ہی بتاؤں گا کہ کس کو کتنے ملنے ہیں، کب ملنے ہیں، فی الحال تم ان پیسوں کو بھول جاؤ، اس نے اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ ان سب کے ماتھے پر تیوریاں نمایاں ہوئیں، اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ دیکھیں برہان بھائی، آپ شرافت سے انہیں آدھا آدھا بانٹ دیں، ہمارے درمیان میں یہی طے ہوا تھا کہ ہم جتنے بھی دادا یا دادوں سے پیسے لیں گے وہ ہاف کریں گے، آدھے پیسے آپ دونوں بھائیوں کے اور آدھے ہم 3 بہن بھائیوں کے، ہمیں دیں۔ اب آپ چند ہزار کے لیے سگے رشتہ داروں سے بے ایمانی نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمارے سامنے، ہینا نے جذباتی ہوتے کہا تھا اور ساتھ میں ان کو بھی کرنا چاہا۔ اب تم لوگوں کو اپنی باری بڑی دکھائی دے رہی ہے، جو پچھلی بار تم دونوں بہنوں نے ہم دونوں بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کی، اس کا حساب کون دے گا؟ پہلے اس کا حساب کلیئر کرو، پھر ہمیں ایمانداری سکھانا، اسے بھی دو بدو جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ تم لوگوں نے دادوں سے 2000 روپے دیے اور ہمیں صرف 500 روپے دیے، 500 روپے پر تنخواہ دیا تھا، جانتی بھی ہو ہمارے کتنے اخراجات ہیں اور ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں، ہم سب نے محنت کی
پھر کیا کیا؟ دادو نے ہمیں 2000 روپے دیے تھے اور اس میں سے تم دونوں بہنوں نے اور ساتھ میں اس معصوم کو ملا دیا اور ہمارا 500 روپے کھا گئیں۔ پہلے تم اس کا حساب دو، بعد میں اس بارے میں بات کر لیں گے۔ ارمان نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیتے کہا تھا۔ برہان نے بھی ہاں میں ہاں ملائی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تم دونوں بھائیوں کی نیت خراب ہو گئی ہے، جو تم لوگوں نے ہمارے پیسے کھا گئے تھے، پھر اس لیے ہم نے تم لوگوں کو کم دیے اور اب تم لوگ ہمارا پورا 1500 کھانے کے چکر میں ہو۔ شروعات تم لوگوں نے کی تھی، الزام بھی ہم پر ہی لگا رہے ہو۔ اگر تم لوگ ایمانداروں سے سب کلیئر کر دو گے تو پھر ہم سے توقع رکھنا، اس لیے پرانی باتوں کو چھوڑو۔ آج سے ہم دوبارہ اتحاد اور ایمانداری سے سب کچھ تعین کریں گے تاکہ کل کو ہمارے درمیان کوئی ایسی ویسی بحث نہ ہو۔ حبیبہ نے سلجھے انداز میں کہا اور اسے بھی یہی توقع کر رہی تھی۔ میں تم لوگوں کی باتوں میں نہیں آنے والا۔ تم لوگ اگر اتنی ایمانداری دکھانا چاہتے ہو تو اگلی بار ضرور ٹرائی کریں گے۔ یہ کہہ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ برہان کی چالاکی سمجھ پاتے انہوں نے گیٹ کی جانب دوڑ لگا دی اور تیزی سے باہر نکل گئے۔ وہ ان کی تیزی کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں برہان، تمہیں یہ زیادتی بہت مہنگی پڑے گی۔ تم ہمیں یوں بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں تم سے اس کا حساب ضرور لوں گی۔ حبیبہ نے دانت پیستے ہوئے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ایسا ہی حال ہینا کا بھی تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور مزہ چکھائے گی اور وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صفدر صاحب کی اولاد میں 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی سمینہ اور پھر 2 بیٹے عقیل اور شکیل تھے۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ بڑی بیٹی کی شادی انہوں نے گاؤں میں طے کر دی تھی، وہیں ان کی زمینیں اور آبائی گھر تھا، اور پھر انہوں نے اپنا کاروبار شہر میں جمایا اور پھر بیٹوں کی شادی کے بعد شہر منتقل ہو گئے تھے۔ بڑے بیٹے عقیل کی شادی گاؤں میں ہی کر دی تھی۔ سرینہ بیگم جو ان کے ہم خیال تھیں، وہ بہت جلد ان کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ ان کے 5 بچے تھے، بڑی 3 بیٹیاں اور اس کے بعد 2 بیٹوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ دادو جان کی بہت خواہش تھی کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ ہو اور 3 بیٹیوں کے یک کے بعد دیگر 2 بیٹوں کی پیدائش نے انہیں اپنے پوتوں کا کرویدہ بنا دیا تھا۔ تینوں بیٹیوں کی شادی انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق باعزت اور اچھی گھرانوں میں کی تھی۔ بچپن سے انہوں نے اپنے پوتوں کو بے حد لاڈ سے پالا تھا، اس لیے جوان ہونے پر ابھی بھی ان میں بچپنا تھا۔ وہ ان کے لاڈ پیار کا خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دادو کوئی بھی چیز ہوتی تو وہ پہلے انہیں دیتی اور خود بعد میں کھاتی، اور وہ بھی اپنا حق سمجھ کر وصول کرتے۔ دوسری جانب ان کے دوسرے بیٹے شکیل، جن کے یہاں پہلے 2 بیٹیاں ہیں، اور دادو کو سن کر ہول سے اٹھنے لگے کہ انہیں امید تھی کہ اللہ جلدی انہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا۔ شکیل کی شادی چونکہ اپنے بھائی سے 6 سال بعد ہوئی تھی اور اللہ نے انہیں اولاد بھی 2 سال بعد دی تھی، تو یوں تو سب کی طرح انہیں بھی اپنی بیٹیاں بہت عزیز تھیں، لیکن ان کے دادا جان کی کچھ زیادہ ہی پیاری تھیں۔ ایک وجہ تو ان کی بیگم کا حد سے زیادہ توجہ اور محبت اپنے پوتوں کو دینا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ جانے انجانے میں ان کے ساتھ زیادتی کر جاتی تھی، اور دادا جان اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ بچوں کو برابر کے حقوق دینے کے حق میں تھے۔ محبت تو وہ بھی اپنے پوتوں سے بہت کرتے تھے، لیکن اپنی اس فطری محبت کے آگے وہ کچھ بے بس نظر آتے تھے۔ دادی اور دادو کے آپس کے تعلقات پہلے بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے، اور پھر پوتے پوتیوں کو لے کر ان کے نظریات اور خیالات کچھ زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف اپنے بچوں کی طرفداری کرتے رہتے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑوں کی چپکش کا خوب فائدہ اٹھایا۔ ان کے بیٹوں اور بہوؤں نے ان کے درمیان صلح کروانے اور آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے کی از حد کوشش کی۔ ان کے آپس کے تعلقات کم ہوئے جو زیادہ تر خراب ہی رہتے تھے، اور بچے بھی ذرا ذرا سی بات کو بتانا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ حالات اور وقت کا تقاضا یہی تھا کہ گھر میں ہوتے ہوئے ان کے بیٹوں کو مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا، جن میں دادا اور دادا کی بھرپور رائے تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے نتیجے میں اپنا 15 مرلے کے گھر کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کروا دی، اور گھر کے 2 پورشن بن گئے۔ ایک حصے میں دادو اپنے بڑے بیٹے اور بہو کے ساتھ اور اپنے پوتوں کی موجودگی میں قدرے سکون سے رہنے لگی۔ دوسرے حصے میں صفدر صاحب اپنی پوتیوں، چھوٹے پوتے کے ساتھ اور پوری شان و شوکت اور وقار کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ بھی کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ اس تمام عرصے میں ان کے بیٹوں اور بہوؤں نے ان کے آپس کے اختلافات کو کم کرنے کی بہت کوشش کی۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے اور وہ اپنی باتوں سے انہیں مزید الجھا دیتے تھے۔ آخر انہوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، لیکن وہ ایک دوسرے سے غافل بھی نہیں تھے۔ ان کے پوتے اور پوتیاں میں آپس میں گٹھ جوڑ کر لی تھی۔ کبھی سمینہ بیگم کے پاس اکٹھے بیٹھے نظر آتے، ان سے پیار محبت کے ساتھ اپنے قصے سناتے اور انہیں نامحسوس ہونے والی زیادتیوں کو بتاتے کہ وہ سوچ میں پڑ جاتے، اور پھر پارٹی بدل کر دوسری جگہ موجود ہوتے، ان کی خدمت کرتے، ان سے اپنی محبت وصول کرنے کے بعد اپنی فطرت سے باز نہیں آتے تھے۔ اس میں قصور بچوں کا بھی نہیں تھا۔
وہ اگر قصہ ماضی کو ایک نئے انداز میں بیان کر دیتے تو ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے وہ اپنی زندگیوں میں کمی محسوس کرنے لگے تھے۔ جو بات انہیں اس وقت غلط نہیں لگتی تھی اب لگنے لگی تھی۔ وہ چاہے الگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا خیال بہت رکھتے تھے، اس لیے ان کے پوتے پوتیوں کا کام کر رہے تھے۔ ادھر کی خبریں ادھر اور ادھر کی خبریں ادھر، یہ لانا زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار بچوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پہنچا دیتے تھے اور وہ بھی بہت ایمانداری سے یہ کام کرتے تھے، اور ساتھ میں ان کی ہمدردی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاکٹ منی کے بعد بھی اضافی پاکٹ منی یا پھر اپنا کمیشن لیتے رہتے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اس بات پر انہیں منع بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی کی گاڑی یوں ہی آگے بڑھ رہی تھی اور انہیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی تھوڑی عادت پڑ گئی تھی۔ ان کے بچوں کے کارنامے بھی تھوڑے مختلف تھے۔ یہ سے اگلے روز کی بات ہے۔ وہ لوگ معمول کے مطابق اٹھیں اور حبیبہ نے اپنا ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں آئی، اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا، ضروری چیزیں چیک کیا اور آئینے کے سامنے چادر لے کر اپنی تنقیدی جائزہ لیا۔ امی کو خدا حافظ کہہ کر باہر آ گئی۔ رات جو کچھ ہوا تھا وہ سب کچھ اس کے ذہن میں تھا۔ وہ فی الحال اس سے بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ اس نے گھر سے باہر آنے کے بعد اس نے گیٹ زور سے کھٹکا اور گھر کے اندر جانے کے بجائے وہ گیٹ کے پاس تیوریاں ڈالے کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ تقریباً 5 منٹ وہاں کھڑی رہی اور وہ اسے کہیں سے بھی آتا ہوا دکھائی نہیں دیا تھا، تو وہ غصے سے لان میں ٹہلنے لگی۔ مزید 5 منٹ گزرے تو اس نے دوبارہ سے گیٹ پیٹ ڈالا، پھر اس کو وہ 5 منٹ کے بعد کندھے پر بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں موبائل لیے وہ اجلت میں آتا دکھائی دیا۔ جیسے اس نے اس کو باہر آتے دیکھا وہ اس کا انتظار کیے بغیر گھر سے باہر نکلے اور آگے چلنے لگی تھی۔ اوہ ڈپلیکیٹ مس ورڈ، اتنی پھرتیاں کیوں دکھا رہی ہوں؟ میں پورے وقت پر نکلا ہوں، تم آج 10 منٹ پہلے آ گئے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی تیزی کو دیکھتے ہوئے اس نے تیزی سے چلتے ہوئے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آتے کہا تھا۔ حبیبہ نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور وہ اپنی رفتار پر یوں ہی چلتی رہی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، وہ تو میرے جانے کے لیے نکلی ہو تو بیکار کے نخرے نہ دکھاؤ ورنہ میں تمہاری شکایت لگا دوں گا، اس نے دھمکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس پر دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک پل کو رکی، اس نے پیچھے مڑ کر اس کو گھور کر دیکھا اور پھر تیزی سے چلنے لگی اور برہان کو بھاگ کر اس کے برابر آنا پڑا۔ اس کے تیز پن کی وجہ سے وہ جلد بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے اور پھر بس کے آتے وہ اس میں سوار ہو گئے۔ حبیبہ کو سیٹ پر بٹھانے کے بعد وہ خود پاس ہی کھڑا رہا۔ صبح کے وقت اسٹوڈنٹ کا وہاں کافی رش ہوتا تھا، ایسے میں لیڈیز سیٹ کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہوتی تھی اور اکثر وہ بیٹھ کر ہی سفر کرتی تھی اور اسے زیادہ تر کھڑے ہو کر ہی سفر کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکے تھے۔ ان کی یونیورسٹی ایک ہی تھی۔ حبیبہ نے گھر میں یونیورسٹی میں جانے کا کہا تو بڑوں کی اتفاقی رائے سے انہوں نے اسی یونیورسٹی میں حبیبہ کو ایڈمیشن کروایا جہاں برہان پہلے سے زیر تعلیم تھا۔ برہان کا لاسٹ ایئر تھا اور جبکہ حبیبہ ماسٹرز کے فرسٹ پارٹ میں تھی۔ پہلے تو برہان بائک پر جاتا تھا، وہ اپنی مرضی اور ٹائم کے حساب سے جاتا اور گھر واپس آتا، لیکن جب حبیبہ کے ایڈمیشن کی بات ہوئی تو سب بڑوں نے اس کو سختی سے سمجھا دیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے اور اپنے ساتھ ہی لے کر آیا کرے۔ اسے کھلم کھلا احتجاج کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ لوکل جائے یا وین لگوا لے، لیکن وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ ان کی آپس میں بہت کم بنتی تھی، وہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اب ساتھ میں آنا جانا کسی درد سر سے کم نہ تھا۔ حبیبہ نے برہان کا احتجاج دیکھ کر دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایڈمیشن وہیں دے گی، اور اس پر مزید ظلم یہ کہ وہ بائک پر سفر کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے برہان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس حادثے کو جواز بنا کر سب کو قائل کر لیا کہ وہ بائک پر نہیں جائے گی بلکہ وہ لوگ کر چلے جایا کریں گے۔ برہان نے سمینہ بیگم سے بات کی اور انہیں دادا جان سے بات کرنے کا کہا۔ سمینہ بیگم گئی ضرور تھیں لیکن نہ جانے انہوں نے ایسا کیا کہا کہ وہ بھی صفدر صاحب کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ لوکل سفر کیا کریں گے۔ برہان نے دادا جان کے سامنے جا کر خوب احتجاج کیا، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ سنی، اپنے پوتے کے حق میں بات کر دی، موجودہ حالات اور اونچ نیچ کے بارے میں سمجھا تھا۔ حبیبہ کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ پھر برہان نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ دادو کو کیسے قائل کیا۔ برہان اپنی جگہ غصہ تھا اور وہ حبیبہ خود کو مطمئن دکھا کر خوشی کا اظہار کرتے اسے مزید چڑھانے کی کوشش میں تھی۔ مجبوراً صحیح، انہیں ساتھ میں جانا پڑتا اور سفر کے دوران بھی کئی بار ان کی تکرار اور بحث ہوتی رہتی تھی۔ جاتے وقت تو ان کی آپس میں بات نہ ہو سکی تھی۔ یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور چلے گئے تھے، اپنی ڈیلی روٹین اسٹڈی میں مصروف رہتے تھے۔ پھر بھی اگر انہیں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ موبائل پر بات کر لیتے تھے۔ وہ زیادہ تر ایک دوسرے کی مدد لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے اور اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر بھی اگر برہان فری ہوتا وہ ضرور اس کے ڈپارٹمنٹ میں چکر لگاتا، وہ آپس میں بات کریں یا نہ کریں
لیکن وہ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر لیتے تھے۔ یہ ذمہ داری بھی لگائی تھی، اور اگر وہ نہ بھی لگاتے وہ پھر بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ گھر میں چاہے جو بھی اختلافات تھے، گھر سے باہر آتے ہی وہ کافی سمجھداری دکھا دیتا تھا، اور جو ضروری ہوتا وہ کر دیتا تھا، بنا جتائے اور بنا کہے۔ یونیورسٹی سے باہر آ کر وہ مخصوص وقت پر ایک دوسرے کا انتظار کرتے۔ اس بار بھی برہان تھوڑا لیٹ آیا اور وہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ اس کے لیٹ پانے پر اس نے تنفر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ تیز تیز آگے بڑھ گئی تھی، اور اس کو صبح کی طرح چلتے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے برابر آنا پڑا تھا۔ وہ اس سے اس کی رفتار کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کی طبیعت صاف کرنے کا سوچا تھا۔ دونوں ماتھے پر تیوریاں سجائے روڈ کے ایک جانب کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد بس آئی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے۔ وہ اکثر و بیشتر اس بس میں سفر کرتے تھے، اس لیے وہ ان کی ڈیلی کی روٹین میں مخصوص لوگوں سے آمنے سامنے کرنے سے ان کی بھی تھوڑی بہت ہیلو ہائی ہو گئی تھی۔ اپنی سیٹ پر دونوں جا کے بیٹھ گئے اور حبیبہ نے اپنا موبائل نکالا اور گیم کھیلنے لگی تھی۔ گیم میں ایک لڑکا اور لڑکی فائٹ کر رہے تھے۔ اس نے لڑکی کی جیتتا دیکھ کر برہان نے صبر کیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے موبائل کر کے اس لڑکی کو ہرا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کا پارا ہائی اور اپنی جیت پر سرشار نظر آنے لگی تھی۔ تم چیٹ کر کے جیتتی ہو، تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو دیکھنا اس لڑکی کو کیسے ہراتا، اس نے اس کی جیت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ جیسے میں تمہیں جانتی نہیں ہوں کہ تم کتنے عدل اور اعتدال پسند ہو، تم سے بڑا چیٹر میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور مجھے بتا رہے ہو کہ میں نے چیٹنگ کی ہے؟ تم لوگوں سے ہی سیکھا ہے۔ تم میرے لیے غیر اخلاقی الفاظ بول رہی ہو، اور میں تو ویسا بالکل نہیں تھا، اس نے اپنے سر کو کھچاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اتنا معصوم بننے کی کوشش کر رہا ہوں، کاش اتنے ہوتے بھی، تم سے بڑا فراڈیا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر تمہیں اتنی ہی خواہش ہے دیکھنے کی تو پھر مجھے ہی دیکھ لو، تاکہ تمہاری حسرت نہ رہے۔ اس نے اس کو مزید غصہ دلاتے کہا اور اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ تم نے جو گزشتہ بہت دنوں سے چوری اور چپکے سے ہماری مرغیوں کے انڈے اٹھائے ہیں، ان کا حساب دادا جان کے سامنے دینا، پھر دیکھنا کیسے تمہاری ہوا نکلتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ہمارا حق کھایا ہے وہ اتنی آسانی سے ہضم نہیں کر سکتے تم۔ جانتا ہوں کتنی تو اللہ والی ہو، تمہاری بد دعائیں اور راہوں سے دنیا کو آفات کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تم جب بھی کسی کو کچھ دینا بد دعا ہی دینا، تم سے اچھائی کی تو توقع بالکل نہیں کی جا سکتی۔ جو دوسروں کا حق چھین کر کھائے نا، ان کو بد دعائیں دینے کی ضرورت ہی نہیں، انہیں معصوم لوگوں کی آ لگتی ہے، اس نے معصوم شکل بناتے کہا تھا۔ اللہ معاف کرے ایسے معصوم لوگوں سے، میں تو تم جیسے معصوم لوگوں کی نیکی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کی تھی۔ توبہ تم نے انڈے اٹھانے سے پہلے کرنی تھی، اب تمہاری شکایت تو لگے گی، اور تمہیں دادا کے کرب سے دادو بھی نہیں بچا سکتی۔ جانتے ہو نا وہ اپنی مرغیوں اور مرغوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور تم نے بلا اجازت ان کی مرغیوں کے انڈے اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ اچھا تو وہ جو تمہارا آوارہ اصیل مرغ ہر وقت ہمارے گھر کی عزت دار مرغیوں کو گھورتا رہتا ہے، اس کو تو پہلے اخلاق سکھا دو، کیسے ہمارے گھر میں دن دن آتا پھرتا ہے۔ کسی دن اسے پکڑ کر دیکھنا، ایسا مزیدار چکن بناؤں گا نا، سارا خاندان مزے سے کھائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کو سمجھا لو، کسی دن میرے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ میں نے ابھی اس بارے میں دادو سے کھل کر بات نہیں کی، اور اگر انہیں سب کا علم ہو گیا نا، تمہاری مرغے کا وہ حال کریں گی کہ تمہاری یہ ساری مرغی اور مرغے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ وہ جھانکنا تو دور کی بات ہے، دیوار کے پاس آ کر آواز بھی نہیں نکال پائیں گے۔ تو تم لوگ اپنی مرغیوں کو سمجھاؤ، ہمارے مرغے کو ادائیں دکھائیں۔ وہ جان بوجھ کر ان کے سامنے ٹہل ٹہل کر چلتی ہیں اور اس کی توجہ اپنی جانب کھینچتی ہیں۔ جوان اور کمارا مرغ اگر کسی برائی کا مرتکب ہو بھی جاتا ہے تو انہیں سمجھاؤ کہ وہ ہمارے بھولے بھالے مرغے کو نہ ورغر لائیں، ورنہ اس کا علاج ہمارے پاس بھی ہے۔ ان سب کو ذبح کر کے فریج میں سٹور نہ کر لیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، وہ بھی بہت جلد بدل دیں گے، پہلے یہ اپنی بھینس جیسی موٹی آنکھوں کو نیچے کرو اور مجھے دھمکانا بند کرو، اس نے غصے سے غراتے ہوئے کہا تھا۔ اس بات پر اس نے بوکھلا کر کھلے منہ کے ساتھ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری آنکھوں کے بارے میں فضول کمنٹ پاس کرنے کی؟ ابھی اپنے الفاظ واپس لو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس نے غصے سے مزید آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اگر اللہ نے تمہیں چنی منی سی آنکھیں دی ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی خوبصورت آنکھوں کو پریوں برے تبصرے کرو۔ چلے سے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ حد تم پر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ اسے اپنی اور بڑی بڑی شربتی آنکھوں کے بارے میں تبصرہ سن کر پارا ہائی ہو گیا تھا۔
آج تک کسی نے بھی ایسا نہیں کچھ کہا تھا جیسا اس نے کہہ دیا تھا، بلکہ بہت سے لوگ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتے تھے جو بہت پرکشش و خوبصورت تھیں، مخالف لوگوں کو دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ چھپے یا تعریفی کلمات میں بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی اور ایسا سننا اس کو ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا تھا۔ برہان کا اس کے بارے میں ایسا کہنا ذہنی حالت پر افسوس کرنے کے ساتھ اس کی دماغی حالت کی بھی صفائی کر دینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے آنکھوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا، ارے بیٹا، چہرہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں نقص نہیں نکالتے۔ اللہ نے ہر انسان کا چہرہ بنایا، یہ تو دیکھنے والے پر ہے کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کی سیٹ کی دوسری جانب بیٹھے ایک بزرگ شخص نے ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بزرگ شخص اکثر و بیشتر اس وقت گھر واپس جاتے تھے۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس بس میں تقریباً اسی وقت واپسی کی راہ لیتے۔ وہ ان کی نوک جھوک سن کر کچھ مسکرا دیتے اور کبھی کسی کے سر میں بھی درد ہونے لگتا تھا۔ بحث اور چھوٹی موٹی لڑائیوں کے دوران ان کی آواز اتنی ضرور ہو جاتی تھی کہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور یہ بزرگ بھی وہ ان میں شامل تھے۔ ٹھیک کہا آپ نے انکل، پہلے اس نے میری آنکھوں کو دیکھ کر غلط بیانی کی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، ان کی مرغیاں جو انڈے نہیں دیکھتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر یہ سے یہ بغیر بتائے انڈے اٹھا کر لے جائے، اور پھر الزام بھی ہماری معصوم مرغے پر لگا دیں کہ وہ ان کو بہکاتا ہے۔ اب اگر ان کی مرغیاں ان کے قابو میں نہیں ہیں تو اس میں ہمارے مرغے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ لڑکیاں تو گھر میں ٹک کر بیٹھ جاتی ہیں اور لڑکوں کو قابو کرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ اس نے بزرگ شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اور اپنے حق میں رائے لینے میں لگی تھی۔ اتنا بھی شریف نہیں ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے اس کے ساتھ، اور یہی اس کے کان بھرتی ہوگی۔ اس کی اتنی زبان ہے تو کہاں وہ کم ہوگا؟ ضرور اس نے اس کو غلیظ ٹریننگ دی ہے، اور کچھ وہ کم بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے گھر دوبارہ آئے تو دیکھنا اس کے لیگ پیس تمہیں بھیجوں گا۔ تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، سمجھے تم؟ یہ کہتے اس نے اپنی کوہنی زور سے اس کی کمر میں گھسیڑ دی۔ اپنا غصہ اس طرح سے نکالنا چاہتا۔ ہائے اللہ، میں مر گیا، یہ چالاک لومڑی سچ میں جنگلی بھینس بن گئی ہے۔ اس اچانک ارتداد کے پڑتے ہی اس نے اونچی آواز میں کراتے ہوئے کہا اور اس کو دیکھا تھا۔ ہائے اللہ، لگتا ہے میرا اگر گردہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا تمہاری تربیت کا ہی اثر ہے جو تمہارا مرغا اتنا بے باک ہو گیا ہے۔ جس کا مالک اتنا خونخوار ہو تو شاگرد کا کیا حال ہوگا؟ اس نے آدھ منہ ہوتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ اس نے اس کی بات کو گھور کر دیکھا اور اسے اپنے کیے پر بالکل شرمندگی نہیں تھی۔ آئندہ اگر تم نے یا میرے پالتو جانوروں کے بارے میں یا مجھے ایک بھی لفظ کہا تو اس سے بھی زیادہ برا کروں گی۔ تم گھر جاؤ، دیکھنا تمہاری ایسی شکایت لگاؤں گا زندگی بھر یاد رکھو گی۔ میں نہیں ڈرتی تمہاری ان گیدڑ دھمکیوں سے، علاج تو میں تمہارا ایسا کرواؤں گی، دیکھنا کیسے درگت بناتے ہیں دادا جان تمہاری۔ یا تو تمہاری ساری زندگی رکھو گے اور ایسا حشر نشر ہوگا کہ آنے والی 7 نسلیں تمہارے اس کارنامے کو شرمندگی سے بتایا کریں گی۔ ایک مرتبہ گھر چلو، پھر دیکھتے ہیں کون کس کا حشر نشر کراتا ہے، اس نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ حبیبہ نے بھی تنفر سے دیکھا تھا کہ دیکھ لیتے ہیں، اپنا رخ شیشے کے باہر کی اور بھاگتے دوڑتے مناظر پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ گھر جا کر کیا بتانا ہے۔ اسے یقین تھا کہ ان کی وجہ سے گھر میں بڑی جنگ نہ سہی لیکن ایک چھوٹی سی جھڑپ تو ضرور ہو جائے گی، اور یہ بازی اگر اسے ہر حال میں جیتنی ہے، اور کچھ ایسے ہی خیالات اور اس کے بھی تھے۔ انہیں گھر جانے کی جلدی تھی، وہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ارد گرد والوں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، اور جو کوئی بور ہو رہا تھا ان کے خاموش ہونے پر وہ پھر سے بور ہونے لگ گئے تھے۔ بس سے اترنے کے بعد برہان آگے چل دیا اور وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک دوسرے کو مکمل اگنور کیے وہ گھر کے جانب رواں دواں تھے۔ گھر آنے کے بعد حبیبہ نے بیگ رکھا اور پانی کا ایک گلاس پی کر خود کو قدرے پرسکون کیا اور اگلے محاذ کی تیاری کرنے لگی۔ اس کو باہر پھولے سے لان میں تو دادا نظر نہیں آئے تو اس نے اپنا رخ ان کے کمرے کی جانب کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹے آرام کر رہے تھے۔ اس نے سلام کیا اور منہ پھولا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ میری پوتی کا منہ کس بات پر بنا ہوا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے پوچھا تھا۔ دادا، میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ میری آنکھیں بھینس جیسی ہیں؟ اس نے ایک معصوم بچے کی طرح سوال کیا تھا۔ تمہیں کس عقل کے اندھے نے کہا ہے؟ تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل کی طرح بہت خوبصورت ہیں۔ تمہاری آنکھیں تو میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن کسی نے میرے سب کے سامنے اتنی انسلٹ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس نے دوبارہ منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میری پوتی کی بے عزتی کی؟ مجھے نام بتاؤ اس کا، دیکھنا میں کیسا برا حال کرتا ہوں، اور خود تم سے معافی مانگے گا۔ بات میری انسلٹ تک ہوتی تو میں کبھی بھی اس بات کا آپ سے ذکر نہ کرتی۔ بات اس سے بھی بہت آگے بڑھ گئی ہے، اور اس نے نہ صرف مجھے بلکہ یہ کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی اور ان کی جانب دیکھنے لگی۔
اس نے آپ کے اصیل مرغ کے بارے میں بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کیے اور وہ باتیں ہی کی ہیں کہ میں آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتی۔ کھل کر بتاؤ کیا بات ہے؟ دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتا ہوں جس نے میرے پیارے اور لاڈلے اور بلند آواز رکھنے والے مرغے کے بارے میں ایسے بات کی ہے۔ غصے سے کہا تھا۔ وہ ہے نا برہان جس کی اتنی لمبی زبان ہے، اس نے میری سب کے سامنے نہ صرف بلکہ میری بے عزتی کی بلکہ آپ کے مرغے کے بارے میں بھی اتنی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ اس کی پھینٹی لگانے سے ذرا بھی باز نہیں آئیں گے۔ تو کیا یہ سب برہان نے ہے کہا ہے تم سے؟ جی بالکل، اس نے تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں بلکہ آپ نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی، وہ ہر وقت ان کے گھر میں جھانکتا رہتا ہے۔ یہ کوئی بات ہے کہنے والی؟ اور وہ بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ وہ یہ سب اپنی دادوں کے شہ پر کر رہا ہوگا، ورنہ برہان اچھا بچہ ہے۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے کی شرافت و تمیز دکھاتا ہے، اس کی حقیقت میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اس نے جب میری آنکھوں کو بھینس سے تشبیہ دی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کو برہان کی طرفداری کرنا بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ آنے دو اس کو ادھر، ایک بار پوچھتا ہوں میں اس سے اور اس کی اچھے سے کلاس لیتا ہوں۔ اس کا نام سنتے ہی وہ قدرے نرم ہو گئے تھے۔ میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، آپ انتظار کیوں کریں گے؟ اس کا جو کرنا ہے ابھی کریں، اسے بھی اچھے سے سبق حاصل ہونا چاہیے کہ دوبارہ سے اس قسم کی کوئی بات نہ کرے مجھ سے۔ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا میں کر لوں گا، بلکہ پہلے تمہاری دادوں سے بات کروں گا، بعد میں اس سے پوچھوں گا، مگر وہ اتنا بدتمیز نہیں ہے، اتنا شریف بھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ اتنی لمبی زبان ہے اس کی، آپ صرف بات کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ورنہ ابھی بات کر لیتا۔ تم بھی تھک گئی ہوگی، آپ بھی بیٹا نماز پڑھنی اور پھر ریسٹ کر لینا، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ چلو جاؤ، شاباش۔ برہان آئے گا تو میں پوچھ لوں گا، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی کہ دادا کے ذریعے اس کی اچھی سی کلاس لی جائے گی، اور انہیں یوں اسے ٹالتے دیکھ کر وہ خفا نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری خوبصورت آنکھوں والی بیٹی؟ میں نے کہا نا اس سے میں بات کر لوں گا۔ منہ ہاتھ دھو لو اور کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور اگر نہ پڑھی تو میں تمہاری امی سے پوچھ لینا ہے اور میں تم سے خفا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جیب سے ٹوپی نکال کر سر پر سیٹ کی اور تسبیح اپنی جیب میں رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ آپ اپنی بات پر قائم رہیں، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، اور آپ کو امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ نے ان کی طبیعت اچھی سے صاف کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بھی اس کے یوں روٹ کر چلے جانے پر مسکرا دی اور مسجد کی جانب چل دیے۔ جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑا وقت رہتا تھا تو وہ تمام باتیں ختم کر کے چلے گئے تھے۔ دوسری جانب برہان جب گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز میں سب کو مشترکہ سلام کیا، بیگ کو صوفے پر اچھالا اور سیدھا دادو کے پاس گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ دادو قربان جائے، آ گیا میرا بچہ۔ انہوں نے شفقت اور محبت سے دیکھتے ہوئے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جی آ گیا ہوں، آج کا دن بھی بہت برا گزرا ہے، بلکہ پچھلے 1 سال سے میرا وقت اور سفر برا گزر رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے گھر سے جاتے ہی میں پڑھ پڑھ کر تم پر دم کرتی رہتی ہوں، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤ۔ میرا جینا مشکل کر دیا اس نے، نہ صرف میرا بلکہ اس گھر والوں کے بارے میں بھی ایسے باتیں کرتی ہے کہ میرا خون کھول جاتا ہے۔ میں صرف آپ کا لحاظ کرتا ہوں، ورنہ اس چالاک لومڑی کا وہ حال کروں کہ وہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ کس کی بات کر رہے ہو، اور کون ہے جس نے میرے بچے کا جینا مشکل کر دیا ہے؟ دادو نے اس کی اتری صورت دیکھ کر پورے عزم سے کہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہو سکتی ہیں؟ تو وہ کوئی لڑکی ہے، نہ جانے آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا، اتنی منہ زور ہو گئی ہیں کہ انہوں نے میرے سیدھے سادے پوتے کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں تو صرف اس سے بات کر رہا تھا، اس نے مجھے وہ سنائی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس نے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے 2 مرتبہ دہرایا اور اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا وہ تمہاری یونیورسٹی میں ہے؟ مجھے ذرا اس کا نام اور ایڈریس تو بتاؤ، پھر دیکھنا میں کیسے کھری کھری سنا کر آتی ہوں۔ اس کی مکمل طرفداری کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آپ اسے بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ دادو نے قدرے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ بدتمیز اور منہ پھٹ کون ہو سکتی ہے؟ ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ چنبے سے دیکھنے لگے کہ کس کی بات کر رہے۔ میں حبیبہ کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ اس نے آپ کی لاڈلی مرغیوں کے بارے میں ایسے گستاخانہ الفاظ بولے ہیں کہ میں کیا کہوں اب۔ اگر اس وقت آپ وہ باتیں سن لیتی نا تو آپ کی اس کی وہ درگت بناتی کہ وہ دوبارہ مجھ سے ایسی بات کرنے کی ہمت پیدا نہیں کر سکے گی ساری زندگی۔ حبیبہ نے کہا ہے، اس سے ہی امید کی جا سکتی ہے۔ اچھا تو کیا کہہ رہی تھی؟
آپ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں کہا؟ اس نے ہماری مرغیوں پر وہ الزامات لگائے کہ کوئی بھی شریف انسان سنے تو برداشت نہ کرے۔ اس نے نہ صرف یہ کہا بلکہ وہ تو ثابت کرنے والی تھی کہ ان کے مرغے کو ہماری مرغیاں ورغلاتی ہیں، اس لیے وہ دیوار پر چڑھ کر ادھر ادھر جھانکتا رہتا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی بات کہنے والی ہے؟ وہ یہ تو صاف تہمتیں لگا رہی ہیں اور آپ جا کر ان کو کرارا سا جواب دے کر آئیں۔ تم نے پہلے بھی کچھ کہا ہوگا تبھی تو وہ ایسا کہہ رہی ہوگی۔ اس میں اس بچی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، وہ اپنے دادا کی پرستی میں رہتی ہے، انہوں نے ہمیشہ اس کے لاڈ ہی اٹھائے ہیں، اور اگر اس کی تربیت پر توجہ دی ہوتی تو آج یہ سب کچھ کہنے کی جرت نہ کرتی۔ آپ دادا جان کو درمیان میں مت لائیں، ان کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، وہ خود کسی سے کم نہیں ہے، وہ جتنی چالاک ہے وہ انہیں بھی اپنی باتوں کی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دادا جان ایسے ہی تو نہیں اس کے لاڈ اٹھاتے، بلکہ پہلے تم بتاؤ تم نے اس سے کیا کہا جو بات یہاں تک پہنچ گئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے یہ لڑائی جھگڑے پیسے مباحثہ کچھ زیادہ پسند نہیں ہے۔ بات کچھ بڑھ گئی تھی، آپ کو پتہ ہے اس نے میری کمر میں اتنی زور سے کونی ماری، میرا گردہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، شاید اوپر نیچے ہو گیا ہے۔ اب اس کی آنکھیں اتنی موٹی ہیں کہ بندہ دیکھ کر ہی ڈر جائے، اور اس نے پوری نکال کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ بھی اپنی بھینس جیسی آنکھوں کو نیچے کرو۔ پھر کیا تھا؟ اس کی بات پر ان کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ میں اس کی بات بدتمیزی بتا رہا ہوں اور آپ مسکرا رہی ہیں، اس نے غصے سے خفا ہوتے کہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی دادو اس کی بات سن کر جائیں گی، اس کی خوب کلاس لیں گی، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ یہ بات تو تم نے غلط کی بیٹا، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں بھی اس سے دیکھتی رہتی ہوں تو نظر اتارتی ہوں۔ مجھے بھی حبیبہ کی آنکھیں بہت پیاری لگتی ہیں، جب تم اس کی یہ بےتکی بے عزتی کرو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے خلاف توقع اس کے بال سہلاتے نرمی سے سمجھایا تھا۔ تو آپ اس کی طرفداری کر رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا؟ میری کمر کو نشانہ بنا کر اگلا بندہ چاہے معذور ہو جائے اور مخالف پارٹی کے حق میں بات کر رہی ہیں، بلکہ مسکرا بھی رہی ہیں، اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں صرف بات کر رہی ہوں، تم نے اسے اتنی احمقانہ بات کیوں کی؟ رہی بات کوہنی مارنے کی، میں آپ سے بات کروں گی اور سمجھاؤں گی کہ تم اس سے بڑے ہو، بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں اس کو اچھے سے سمجھا دوں گی۔ تو فکر نہ کرو، آئندہ سے وہ تم سے بدتمیزی نہیں کرے گی اور نہ تم سے کچھ ایسا ویسا کہنا۔ آپ صرف اس سے بات کریں گے اور جیسے وہ سمجھ جائے گی۔ آپ ابھی چلیے اور جا کر اس کی اچھے سے کلاس لیں، پھر وہی دو ٹوک بات ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دادو کے کھڑے ہونے کا منتظر تھا۔ تم لوگ کب تک اس طرح بچوں کی طرح لڑتے رہو گے؟ اب تم ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہو، تو پھر یہ تمیز و تہذیب اس کو بھی سکھائے نا۔ کسی کا بھی بالکل لحاظ نہیں ہے، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ بڑوں کا تھوڑا ادب کر لے۔ آپ کے کہنے پر میں اسے ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور جاتے ہوئے اکثر مجھے کھڑے ہو کر جانا پڑتا ہے، اور ان میڈم کے نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ جب بھی موقع ملتا ہے ہمیشہ خود کو مجھ سے زیادہ سمجھدار اور انٹیلیجنٹ نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ پوری بننے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ اور یہ سب اس کو کون سکھاتا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں اس کو سمجھا دوں گی، وہ دوبارہ تم سے اس طرح بات نہیں کرے گی۔ دادو نے سلجھو انداز میں کہا تھا۔ دادو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، آپ ابھی چلیں نا میرے ساتھ، کل کس نے دیکھی ہے؟ وہ تھوڑی غیر ذمہ دار ہے لیکن میری بات کو سمجھے گی، تو فکر نہ کرو اور آرام سے کھانا کھاؤ اور باقی کی فکریں چھوڑ دو، انہوں نے پیار سے مناتے ہوئے کہا۔ تو آپ ابھی نہیں جا رہی؟ اس نے شدید حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادا جان کے ہمراہ یہاں آ جائے اس سے پہلے جا کر انٹری کیوں نہیں مارتی؟ یہ میری عزت کا سوال ہے۔ تبھی امی اس کی آواز سن کر کچن سے باہر آئے اور آتے ہی کہا تھا، برہان ہر وقت لگائی بجھائی اور لڑائی جھگڑے کو نہ کرتے رہا کرو، جب تک شکایت اور جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اپنے مسئلے خود حل کیا کرو اور بڑوں کو مت گھسیٹا کرو۔ بڑوں کو مت گھسیٹا کرو۔ زرینہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کو ڈانٹا تھا جو انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر بضد تھا۔ امی جو بات ہے سچ ہے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں۔ اگر وقت پر دوسروں کی طبیعت نہ صاف کیا جائے تو مزید ہوشیار ہو کر اگلے بندے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں دادو کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اصرار کر رہا ہوں۔ آپ جانتے نہیں کہ اس نے دادا جان کو کیا کیا شکایت لگائی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہم پر دھاوا بولے ہمیں پہلے سے ہی بندوبست کر لینا چاہیے۔ یہاں کوئی پانی پت کی لڑائی نہیں ہو رہی جو تم اتنے بے صبرے ہو رہے ہو، اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں آپ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کریں، یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اب ساری بات اپنے حق میں کر رہا ہے۔ آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے، آپ دوا لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کیجیے گا۔ ساتھ میں تنبیہ نظروں سے دیکھا تھا جو تار ماں کی طرف سے خفا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا وقت اگر اپنی پڑھائی پر دو تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گے۔
اگر تمہارا یہی حال رہا نا تو تمہارے ابو سے کہہ کر تمہیں دکان پر بٹھا دوں گی۔ اس سے اگر تم گھر میں سکون دیکھنا چاہتے ہو تو یہ اپنی لڑائی جھگڑے خود تک محدود رکھو۔ یہ باتیں بڑوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنے ابو کے غصے کا پتہ ہے کیا؟ یہ بات اگر ان تک پہنچ گئی پھر تم دونوں کے ساتھ بہت برا ہوگا اور تم دونوں کی پڑھائی ختم کر کے گھر میں بٹھا دیں گے، بلکہ تمہیں تو دکان پر بٹھا دیں گے۔ دادو، اس نے التجائی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا کہ دیکھ لیا امی کیا کہہ رہی ہیں۔ بس کر بہو، بچے کا خون سکھا رہی ہو۔ جاؤ بیٹا تم جا کر اور منہ ہاتھ دھو۔ بچوں کا کیا ہے، وہ تو سارا دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہو۔ اپنے پوتے کی اتری صورت دیکھ کر پیار سے کہا تھا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اماں، آپ بھی اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں۔ ان کو تو عادت ہے رائی سے پہاڑ بنانے کا۔ میں تو دعائیں اور منتیں مانگ کر تھک گئی ہوں کہ میرے سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہی انہیں ہدایت دے گا، بندوں کی تو یہ بات نہیں سنتے۔ سرینہ بیگم نے ناراض ہو کر کہا، بہو تم بھی خواب خواب بچوں کے پیچھے نہ پڑی رہا کرو۔ سمجھ تو دار ہیں تو بس تھوڑے سے نادان ہیں، وقت کے ساتھ سمجھدار ہو جائیں گے۔ مجھے تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ آپ لوگوں نے کیا سوچ رکھا تھا اور یہ کیا بن گئے ہیں؟ یہ تو ایک دوسرے کے دیکھنے کے روادار نہیں ہے، بجا کے آگے کی بات انہوں نے کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے چپ ہو گئی تھی۔ اپنی بہو کی اس بات سے وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ کیا تو وہ بھی ٹھیک رہی تھی، لیکن ان کے دل میں جو اول روز سے خواہش تھی وہ تو کسی اور ہی سمت جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارمان چاچو کے گھر آیا، وہ دونوں کل سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چچی نے اسے بتا دیا کہ وہ دونوں ٹیرس پر ہیں، سو وہ بھی وہیں چلا آیا۔ ان کو دیکھ کر وہ تو ایک پل کے لیے ڈر گیا تھا۔ حبیبہ اور ہنا چہرے پر بلیک ماسک لگائے یہاں وہاں گھومتی دکھائی دی۔ اللہ، یہ چڑیلیں کہاں سے آ گئی اور مجھے کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ لگتا ہے مجھے کسی پیر فقیر سے تعویذ لینا پڑے گا، صدقہ بھی دینا ہوگا، جو دن کے وقت بھی نظر آ رہی ہیں۔ اس نے ٹیرس پر آتے ہوئے کہا، تم بتاؤ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ حبیبہ نے اپنی آنکھوں سے گھرے کے ٹکڑے اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر کہے بغیر نہ رہ سکی، میں تو یہ نوٹس لینے آیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں مجھے خوفناک شکلیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ویسے تم دیکھنے میں جتنی خوفناک لگ رہی ہو نا، تم لوگ آواز بھی اس سے زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے۔ تم لوگ اس طرح کی ویڈیوز بنانے لگ جاؤ اور پھر دیکھنا ہارر ڈرامے اور موویز تم لوگوں پر بنیں گی۔ اس نے ایک چارپائی پر بیٹھ گیا اور پلیٹ میں رکھے ہوئے چند کھیرے کے ٹکڑے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ اپنے نایاب مشورے نا اپنے پاس رکھو۔ تم لوگ اپنی شکلوں پر کیوں نہیں ویڈیوز بناتے جو پہلے ہی خوفناک ہے کہ بندہ دیکھ کر ڈر جائے گا؟ کاسمیٹک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنا نے جواب دینا ضروری سمجھا، یہ تو میری نیچرل بیوٹی ہے جس پر میں نے کبھی کسی قسم کا کاسمیٹک استعمال نہیں کیا اور نہ کبھی اس پر غرور کیا۔ اللہ نے مجھے حسن پر سے پہلے ہی بہت نوازا، میں کیوں ان بیکار چکروں میں پڑوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بڑی خوش فہمیاں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، جیسے بھی شکلیں اس پر کمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے، شکلیں تو اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، بس انسانوں نے اپنے اعمالوں کی وجہ سے خراب کر لی۔ اللہ نے ہر انسان کا چہرہ خوبصورت ہی بنایا ہے۔ حبیبہ نے بنے دیکھے کہا تھا، وہ صرف ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کی نا تم نے سمجھداری کی بات؟ ارمان نے حبیبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یہ تو انسان پر انحصار ہے کہ وہ اپنے چہرے کو خوبصورت رکھیں یا پھر اسے ماحول کی سرد و گرم ہواؤں کے سپرد کر دیں، چاہے تو اسے مزید خوبصورت بنا لیں یا پھر یوں ہی چھوڑ دیں۔ ویسے میرے خیال میں کچھ لوگوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے جن کے دل صاف ہوں اور نیت بھی اچھی ہو، ان کی رنگت جیسی بھی ہو اور نئے نقش عام سے ہی کیوں نہ ہو، اگر ان کے دل پاکیزہ اور خوبصورت ہو تو ان کے دل کی خوبصورتی ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتی ہے۔ جن کے خیالات منتشر ہوں، وہ دوسروں کے لیے منفی سوچ اور جذبات رکھتے ہوں، تو ان کا حال ان کی آنکھوں، ان کے چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے خیالات اور شخصیت کا اظہار نہیں کرتے اور انہیں ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور کچھ ہمارے جیسے ہیں جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں اور پھر بہت جلد اپنے دل کی ان غلطیوں پر پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر ہم معافی مانگ کر پرسکون ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو رہنے دیتے ہیں۔ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ بچائے ایسے حاسدین اور دلوں میں بغض رکھنے والوں سے، جن کے دلوں میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور۔ ارمان نے اس کی سمجھداری سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں جو خود کو سب سے نیک اور اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ہنا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، بلیک ماسک لگا کر انسان اتنا سمجھدار ہوتا ہے تو پھر تم لوگ نا روز لگانا چاہیے۔ ہم پہلے سے ہی سمجھدار ہیں، اپنی فکر کرو۔ اس بلیک ماسک لگا کر تم کون سے گورے ہونے کا امتحان پاس کرنا چاہتی ہو؟ کھانے کی بجائے آنکھوں پر کھیرے لگانے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ اگر وہی کھا لے تو صحت کے لیے کتنا مفید ہوگا، بجا کے آنکھوں پر لگا کر ضائع کرنا۔ جن باتوں کو پتہ نہ ہو اس میں بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑاتے۔ حبیبہ نے دوبارہ کہا تھا، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے،
جو اتنی سمجھداری کی باتیں کری ہے؟ ڈاکٹر کو دکھاؤ، مجھے لگتا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میری ذہنی حالت تو الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، تم اپنی بات کرو۔ تمہیں تو چلو مان لیتے ہیں کہ 100 میں سے 10% عقل ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی میں شاید 5% ہی ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اپنی چنی منی عقل میں سے کچھ حصے بھی دے دو تاکہ تم دونوں کی سمجھداری بھی برابر ہو سکے۔ تو پھر تو تمہارا بیت بہت کمزور ہے، تم اس پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ جتنی محنت اور توجہ تم لوگ ماسک لگانے پر کرتی ہو، اور اگر اتنی دوسروں کے بارے میں صحیح تجزیہ لگانے پر صرف کرو تو سوچو سب کے ساتھ تم لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا۔ وہ بھی اس کا کزن تھا، وہ کہاں پاس رہنے والا تھا؟ تمہاری باتوں سے صاف لگ رہا ہے کہ تم برہان کے ہی بھائی ہو۔ دونوں نے باتیں کرنے میں PhD کر رکھی ہیں۔ تم لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی اور کام آئے یا نہ آئے، باتیں بنانا خوب آتی ہیں۔ اب کی بار اس نے کھیرے آنکھوں سے ہٹا کر شعلہ بار ہوتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا، حبیبہ تمہیں اس سے بات کر کے اپنے فیس ماسک خراب نہ کرو، ورنہ ذہن تو خراب ہوگا ہی، ساتھ میں انسان کا بلڈ پریشر بھی ہائی یا لو ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہ دو، ہینا نے کہا۔ پہلے کون سا نارمل رہتا ہے جو مجھ سے بات کرنے کے بعد تم لوگوں کی حالت بگڑ جائے گی۔ ارمان کام کی بات کرو اور ہمیں اپنی باتوں میں نہ الجھاؤ، ورنہ ہماری اسکن خراب ہو جائے گی، حبیبہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے پرسکون کہتے کہا۔ ہاں وہ تو میں بھول گیا، اسے اچانک سے یاد آیا کہ وہ تو کسی کام سے آیا تھا۔ تم لوگوں نے مجھے بھی باتوں میں لگا لیا مس حبیبہ، آپ کے لیے میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ دادو کے سامنے تمہاری حاضری ہے اور تم آ کر ان کی بات سن لینا۔ دادو نے بلایا مجھے؟ اس نے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوتے کہا۔ خیریت ہے نا؟ ہینا نے ان کے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو ان کے سامنے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ بات خیریت کی ہے یا پھر سے تمہاری کہنے کی کیا مراد ہے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حبیبہ نے استفسار کیا۔ میں نے پوچھا نہیں تھا، تم پوچھ لینا، چھوٹے موٹے جھگڑے نپٹانے ہوں گے، مجھے تو کوئی اور مسئلہ نہیں لگ رہا۔ برہان نے ضرور شکایت لگائی ہوگی، تبھی دادو نے مجھے بنایا۔ کیا وہ غصے میں تھیں؟ ہاں شاید، میں جلدی میں تھا اس لیے دیکھ نہیں پایا کہ وہ غصے میں تھیں یا نارمل سا رویہ تھا۔ تم خود جا کر دیکھ لینا اور پھر ہمیں بھی بتا دینا کہ ان کا رویہ کیسا تھا۔ ٹینشن نہ لو میری بہن، میں ہوں تمہارے ساتھ، بلکہ ہم رات میں دادو کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہیں ہم کلیئر کریں گے، اس طرح تمہیں ڈانٹ بھی نہیں پڑیں گی اور کچھ مزے بھی ہو جائیں گے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اس نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ حبیبہ تم نے ہنڈیا کے نیچے گیس بند نہیں کی تھی، سالن جل نہ گیا ہو، جلدی سے جا کر دیکھو ورنہ امی کے ہاتھوں اب تم نہیں بچ سکو گی۔ او نو، میں تو بھول گئی، میں نے آگ بھی بند کرنی تھی، کہیں جل نہ گیا ہو سارا سالن، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تو نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ جل ہی جائیں تو دیکھنا کتنا مزہ آئے گا، جب بھی سوچنا ہمارے بارے میں غلط ہی سوچنا، کبھی مجھ سے اچھی بات بھی نکال لیا کرو۔ تم اس وقت اس ماسک میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، میرے پاس تمہاری تعریف کے لیے الفاظ کا چناؤ کرنا مشکل ہو گیا ہے، جیسے کوئلے کے کان سے دھواں نکل رہا ہو، جلتے ہوئے کوئلے اور اٹھتے دھوئیں سے تمہیں نکال لیا گیا ہو، بالکل ویسی لگ رہی ہو، اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے شریر انداز میں کہا۔ اپنی تعریف نا اپنے پاس رکھو، مجھے معلوم ہے میں کیسی ہوں، اس نے اس کی بات کا برا منائے بغیر کہا۔ میں روز آئینہ دیکھتی ہوں، اس سے دوسروں کے کمنٹس میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تمہاری ان باتوں کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ تم واقعی میں ہی میری کزن ہو، اب تم پر بھی میری سمجھداری کا تھوڑا اثر ہونے لگا ہے۔ کہتے ہیں انسان کی بے وقوفی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود کو دوسروں سے عقل مند اور سمجھدار سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی باقی چیزیں اٹھائی اور چلتی بنی۔ اسے بھی گھر جانا تھا، اس نے باتوں کا سلسلہ آنے والے وقت پر چھوڑ دیا اور خود ٹیرس کی درمیانی دیوار کو پھلانگتے اپنے گھر کے ٹیرس پر کود گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ابو بھی گھر آ چکے تھے اور اس وقت وہ عموماً گھر پر ہی ہوتے تھے۔ رات کا کھانا سب مل کر اکٹھے کھاتے۔ وہ خاموشی سے نیچے آیا، ڈائننگ ٹیبل پر دادو اور ابو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ برہان امی کے ساتھ کھانے کی ڈونگی اور پانی کا جگ گلاس رکھ رہا تھا۔ امی نے روٹیاں بنا رہی تھیں، اب وہ صرف ان کے انتظار میں کھڑا تھا کہ جیسی روٹیاں بن جائیں وہ ٹیبل پر لا کر رکھ دیں۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ ابو نے اس کا رخ کچن کی جانب دیکھتے ہوئے پکارا تھا۔ وہ میں ٹیرس پر تھا، دادو نے پیغام بھجوایا تھا، اس کو بتانے گیا تھا اور ہینا کو نوٹس چاہیے تھے ساتھ، وہ بھی دے آیا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، اگر کسی کام سے گئے تھے تو یہ کیا طریقہ ہے چھتوں کو پھلانگ کر آنے کا؟ اس کی جانب دیکھتے اسد سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ابو وہ ٹیرس پر بیٹھی تھی، چچی نے بتایا تھا کہ وہ اوپر ہے اس لیے میں اوپر چلا گیا اور وہیں سے ادھر آ گیا، اس نے دھیمی آواز میں وضاحت دی۔ انہوں نے ایک چٹتی نظر اس پر ڈالی اور پھر مزید کچھ نہیں کہا۔ ان کا ایک نظر دیکھ لینا ہی ان کے لیے بہت تھا اور وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اور باقی کی جو تھوڑی مدد رہتی تھی وہ برہان کے ساتھ مل کر کی۔
सारा दिन वो अब्बू की गैर मौजूदगी में जो शोर शराबा, चीज़ों को इधर उधर फेंकना और बिला वजह एक दूसरे की टांग खींचना। उनके आते ही सब के सब जिम्मेदार, मुहस्सिब और संजीदा मिजाज होने की बड़ी सी चादर ओढ़ लेती और वो समझदार और खामोश तबा इंसान बन जाते। सब ने खाना शुरू किया। घर में मुकम्मल खामोशी थी। चंद एक बात करने के बाद दोबारा से खामोश हो गए। बुरहान, तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ मैं? अकील साहब ने अचानक पूछा। क्या? इनके यूँ पूछने पर उसने बौखलाहट में बेरब सा कहा। इसको अपना गला खुश्क होता हुआ महसूस हो रहा था। तुम आजकल बहुत गैर जिम्मेदार और सबको बहुत तंग करने लगे हो। नहीं तो इनका इतना कह देना था कि इनके लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना था और इसका शक सीधा हबीबा की तरफ गया, कहीं इसने इसकी शिकायत ना लगा दी हो। तो क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में बिला वजह बता रही थी? क्या बताया था अम्मी ने? उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा और शिकवा करना नज़रों से माँ की जानब देखा जो बड़े आराम से खाना खा रही थी। फिर दादों की जानब मदद तलब नज़रों से देखा। अम्मी के अलावा बाकी सब इसकी तरफ मतवज्जो थे। अपना खाना छोड़कर इनकी बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। तुम और हबीबा आजकल बहुत लड़ाई झगड़ा और बहस करते नज़र आ रहे हो, बल्कि फिर बीच में बड़ों को भी ला रहे हो? उन्होंने संजीदगी से पूछा था। वो तो मामूली बात थी और मैं तो यूं ही दादों को बता रहा था। मेरा वो मकसद नहीं था। उसने डरते हुए आवाज़ निकाली और इनका खलक खुश्क हो गया था। तुम्हारे साथ मैंने बच्ची को इसलिए नहीं भेजा कि तुम लोग यूँ लड़ते फिरो और साथ में बड़ों को भी शामिल कर लो। तुम इससे बड़े हो और तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी, आइंदा से ज़रूर ख्याल रखूँगा। उसने नज़रें झुकाए कहा। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? इस बार तुम्हारे मार्क्स पिछली बार की तरह कम नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह मेरा जीपीए बहुत अच्छा होगा। बुरहान ने खुद एतमादी से कहा। क्या हो गया है? क्यों बच्चे के पीछे पड़ गए हो? खाने के बाद कह लेना जो बात करनी होगी। दादू ने उसकी उतरी सूरत देखकर इसका दिफा करते हुए कहा। अरमान भी अपना खाना छोड़कर हमतन गोश था। इस बार अगर तुम लोगों ने कम नंबर लिए या किसी सेमेस्टर में फेल हो गए तो याद रखना, मैं इसे दुकान पर बिठा दूंगा और फिर किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं करूँगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। पहले कौन सा बिगड़े हुए हैं, कितने नेक शरीफ बच्चे। आप बेटा बहू की बातों में आ गए। देखा नहीं कितने सरीकश और समझदार बच्चे हैं। आजकल के लड़ा घर के कामों में मदद करवाते हैं अपनी माँ के साथ। इनके अपने काम ही ख़त्म नहीं होते। दादों ने दिल से इनकी जानिब देखते कहा था। अगर बुरहान फेल हुआ था तो वो बीमार था, जानबूझकर नहीं हुआ था। अम्मा, आपकी मोहब्बत का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर अकील, तुम्हें क्या मसला है? जब मुझे कोई मसला नहीं है तो तुम्हें भी इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अम्मा, ये बच्चे नहीं हैं, इनके हम उम्र लड़के कितने मैच्योर हो गए हैं। और ये हैं जो तुम कह रहे हो वो भी हो जाएंगे। इन्हें आराम से खाना खाने दो। एक नवाला खाना मुश्किल कर दिया है। सही कह रही हैं आप अम्मा, आपने ही इन्हें। सरीना बेगम ने कहना चाहा तो दादू ने इन्हें टोक दिया। बहू, अब बस भी करो, मामूली सी बात है और तुमने बाप के कानों में डाल दी। सरीना बेगम ने खफा नज़रों से अपने शौहर की जानिब देखा था कि देख लें, बाद में मुझसे ना कहना कि मैंने इनकी तरबियत में कोई कमी छोड़ी है। फिर अबू और अम्मी ने दरमियान में कोई बात नहीं की और उन्होंने बराए नाम खाना खाकर उठ गए थे। वो सब अपने अपने कमरों में चले गए। अरमान ने हबीबा को मैसेज किया था कि वो आज ना आए। अब्बू थोड़े से नाराज़ हैं और ऐसा ना वो इन्हें भी डांट दें। इसका इतना कह देना ही काफ़ी था और उन्होंने झांक कर भी नहीं देखा था। वो सब इनके संजीदा मिजाज और कम गोई से डरते थे।